بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منچن آباد سے بھائی عبید الرحمن صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب، کیا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر روز درود پڑھتا ہے جس طرح کہ ہم درود پڑھتے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے؟ عبید الرحمن: جی میرے محترم بھائی، یہ بات کہنا کہ جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح درود پڑھتا ہے، یہ نری جہالت کی بات ہے، دین سے دوری کی بات ہے اور عقل سے خالی ہونے کی بات ہے۔ میرے محترم بھائی، اللہ تعالیٰ اس طرح درود ہرگز نہیں پڑھتا جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ لفظ صلاۃ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد خود رحمت ہوتی ہے، رحمت کی دعا نہیں ہوتی۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کا درود پڑھنا یہ عقلاً بھی ٹھیک نہیں۔ وہ اس طرح کہ درود پڑھنا یہ گویا کہ ایک دعا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جس طرح کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی۔ یہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کس کو کہے گا؟ تو میرے محترم بھائی، یہ عقلاً ہی ٹھیک نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دعا کرنا عاجزی ہوتی ہے۔ درود ایک دعا ہے نا، من وجہن، یہ ایک دعا بھی ہے، تو دعا کرنا عاجزی ہوتی ہے۔ کیا اللہ عاجز ہے؟ معاذ اللہ، اللہ تو متکبر ہے، اللہ کو کبر جچتا ہے، اللہ عاجز نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ درود ایک عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ ہم تو عبادت کرتے ہیں، ہم عابد ہیں، اللہ تو معبود ہے۔ تو اگر اللہ درود پڑھتا ہے تو معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، پھر اللہ بھی عبادت کرتا ہے۔ اور پھر میں جیسا کہ پہلے عرض کر دیا کہ ہم تو کہتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جس طرح کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی۔ اللہ کس کو کہے گا؟ اس لیے میرے محترم بھائی، سوچنے کی بات ہے، کوئی عقل سے سوچا کریں کہ جو بات کر رہے ہیں یہ عقلاً ٹھیک ہے بھی یا نہیں۔ ایسے جو منہ میں آئے لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ جاہل جو خطیب ہوتے ہیں جن کو نہ اگلی بات کا پتہ ہوتا نہ پچھلی بات کا پتہ ہوتا، ایسے بس 2-4 سالیں پڑھ کے یہ خطیب بنے ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کہنا کہ اللہ خود درود پڑھتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بلکہ کفر ہے۔ اس لیے ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسی بے بنیاد باتیں، ایسی فضول باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسی بے بنیاد و من گھڑت باتوں کی ترویج نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے بھی نہیں۔ اگر محقق علماء، آپ جس پر اعتماد کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ بندہ محقق ہو، آپ جس پر اعتماد کرتے ہیں اس سے جا کر پوچھیں، پہلے اپنی بات کی تصحیح کریں۔ اگر وہ محقق آدمی واقعتاً محقق ہے، وہ آپ کو کہہ دے کہ یہ بات اس طرح کی جائے تو پھر اسی طرح کی جائے۔ جو من میں آئے وہ نہ بول دیا کرے کہ جیسا من میں آیا وہ بول دیا، جو زبان پہ آئے وہ بول دیا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسی باتوں سے بندہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ ایک بڑی بات ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھا کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ، بڑی امید رکھتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کو پہلے ایسا سمجھتے تھے اپنی بات کی تصحیح کریں گے، اور آئندہ کوئی ایسی بات کوئی بھی ہوگی ایسے علماء سے تصدیق کریں گے جن پر ان کو اعتماد ہے، محقق علماء سے تصدیق کر کے پھر آگے بات کو پہنچائیں گے۔